السلام على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين دعاء امام زمان اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ہم سب کو ان مقاصد میں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مکتب اہل بیت سماج، ثقافت، فکر تمام مکاتب سے الگ ہے۔ ایون شیعوں کا مزاج بھی دوسروں کے مزاجوں سے نہیں ملتا۔ یہاں فکر سازی کی جاتی ہے، یہاں انسان سازی کی جاتی ہے، یہاں نیٹ ورک بنا کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو اہل بیت 40 کے موقع پہ بلا کے جوڑتے ہیں، کبھی آپ کو محرم کے دنوں میں فرش عزا پہ بٹھا کے جوڑتے ہیں، کبھی عاشورہ کے جلوس میں آپ کو جوڑا جاتا ہے، کبھی شبہائے قدر کے موقع پہ آپ کو جوڑا جاتا ہے، کبھی خدا حج پہ بلا کے
مسلمانوں کو جوڑتا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹیز کی بہت ویلیو ہے، کیونکہ سوشل ایکٹیویٹی اسی سماج میں ہو سکتی ہے جس سماج میں نیٹ ورک ہو، کیونکہ لوگ ایک واحد نقطے پہ اور مرکزی نظریے پہ جمع ہوں تب نیٹ ورک بنتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، تفرقہ پھیلانے کے لیے بھی اس کا نیٹ ورک بنانا پڑتا ہے۔ مثلا شیعہ سنی جھگڑا، اب لوگوں کو کس چیز پہ جمع کریں؟ میں نے آسان سی آپ کو مثال دی تھی تسبیح کی۔ تسبیح کے اندر 100 دانے ہیں، ان دانوں کو کس نے جمع کیا؟ تسبیح کے دھاگے نے۔ یہ دھاگا بیسک نظریہ ہے جس کے اطراف میں لوگ جڑتے جاتے ہیں، ملتے جاتے ہیں، تب جا کے ایک منظم نیٹ ورک بنتا ہے، منظم ایکٹیویٹی، منظم موومنٹ بنتی ہے، اور یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے انقلاب، ریولیشن، جنگیں، اختلافات اسے جنم لینے لگتے ہیں۔ شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد کیا ڈالی گئی؟ ایک دھاگا بنایا جس کا نام تھا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، برا بھلا کہتے ہیں، ازواج رسول کی توہین کرتے ہیں۔ اب دھاگا بڑا اٹریکٹیو تھا، کیونکہ صحابی کی نسبت رسول سے، زوجہ کی نسبت رسول سے، رسول کی نسبت ہر مومن کے دل میں، تو لنک جب کر دیا رسول سے تو لوگ سب کیا بن گئے شیعوں کے؟ جو اس دھاگے کے اطراف میں آتے گئے، اس دھوکے میں آتے گئے، وہ ایک نیٹ ورک بن گیا۔ اب نیٹ ورک کے اندر اتنا بغض، اتنی نفرت پیدا کر دی، ان سے جو کام آپ لیں آپ لے سکتے ہیں۔ قومی اختلافات، مہاجر، پٹھان، سندھی، ایک دھاگا بناؤ قوم پرستی کا۔ 10 لوگ ہوں گے، اگر مہاجر ہیں تو ظاہر ہے ایک چیز میں یہ لوگ کامن ہیں، کوئی پٹھان ہے تو ایک چیز میں کامن ہے، تو اس چیز پہ وہ جمع ہو جائیں گے، اور ان کو اسی چیز پہ جمع کر کے کسی اور قوم کے خلاف لڑایا جائے گا۔ وہ پٹھانیت کا دھاگا بنائے گا، یہ مہاجریت کا دھاگا بنائے گا، 2 دھاگے بن جائیں گے اور ان کو آپس میں کیا کریں گے؟ لڑاتے جائیں گے۔ اہل بیت نے بھی آپ کو دھاگا دیا، جس دھاگے کا نام تھا ولایت علی بن ابی طالب، امامت کا دھاگا، ولایت کا دھاگا، حب علی بن ابی طالب کا دھاگا، معرفت اہل بیت کا دھاگا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، حسین ابن علی کے عشق کا دھاگا کہ آج آپ سب نے کالے کپڑے پہنے ہیں، کس کی محبت میں؟ آپ سب ایک جیسے کیوں دکھ رہے ہو کہ سب کالا لباس پہن کے بیٹھے ہیں؟ مصائب ہوں تو سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ کے ایکشنز کو اہل بیت نے واحد ایکشنز میں بدل دیا، کہ مطلب اگر امام حسین کو تکلیف ہو رہی ہے، درد مجھے ہو رہا ہے، اگر جناب سکینہ کو تماچے پڑ رہے ہیں، تکلیف اس جوان کو ہو رہی ہے، تکلیف اس بچی کو ہو رہی ہے، تکلیف اس خاتون کو ہو رہی ہے۔ جو اس نیٹ ورک میں ہے وہ روتا ہے، جو اس نیٹ ورک کے باہر ہے وہ نہیں روتا۔ جو اس نیٹ ورک میں ہے اس کا دل دھڑکتا ہے، جو اس نیٹ ورک کے باہر ہے اس کا غیرت و ناموس سے اہل بیت کے لیے دل نہیں دھڑک، یا دھڑکتا بھی ہے تو آپ کی طرح نہیں دھڑکتا۔ آپ نے کب سنا کسی اور مسلمان کے لیے کوئی بندہ مصائب اہل بیت سن کے برداشت نہ کر کے مر گیا ہو؟ ایک بندہ دکھائیے اس نیٹ ورک سے باہر۔ سینکڑوں قصے ملتے ہیں یہاں پہ کہ لوگ مصائب برداشت نہ کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اسی پاکستان میں محبت اہل بیت نے، دیکھیے ہمیشہ اہل بیت نے اس نیٹ ورک کے افراد کو افرادی قوت بنانے کے لیے ان کی ذہن سازی کی، ان کی فکر سازی کی، ایک ایک فرد کی فکر بنائی۔ کیونکہ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اس وقت جو جنگ ہے وہ جنگ فکر ہے، افکار کی جنگ ہے۔ پہلے قبضہ کیا جاتا تھا زمینوں پر، ابھی پاکستان کو یہ خطرہ نہیں کہ انڈیا آئے گا زمین پہ قبضہ کر لے گا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ یا برٹن آئیں گے دوبارہ سے انڈیا کو لے لیں گے، پاکستان کو لے لیں گے، ہماری زمینوں پہ قبضہ۔ وہ زمانہ اور تھا جب زمینوں پہ قبضے کیے جاتے تھے۔ اس وقت کسی بھی دنیا کے ملک کی باؤنڈریز کو دوسرے ملک سے خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت کس چیز سے خطرہ ہے؟ پہلے زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اب ضمیروں پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ جنگ جنگ ضمیر ہے۔ دین فروش بناؤ، قوموں کو بے غیرت بناؤ، ان کے کلچر کو تباہ کرو، ان کی سوچوں کو تباہ کرو،
ان کو اس راہ پہ لاؤ جس راہ پہ وہ لانا چاہتے ہیں، جسے آپ کلچرل وار بول سکتے ہیں، جسے آپ ثقافت کی جنگ بول سکتے ہیں۔ آج یہ چور ہیں۔ اب یہ نیٹ ورک ابا عبداللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نیٹ ورک آپ کو ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ قلعہ ہے حصار لا الہ الا اللہ، اور جو اس حصار کے اندر داخل ہو گیا پھر وہ دشمن کے حربوں سے، ان کی سازشوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم اس نیٹ ورک کے افراد ہیں، افراد کی تربیت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا پورا دین میتھ کی طرح ہے، میتھمیٹک ہے، یہ قوانین ہے، قانون اپنے لیے کے بھی ہے، غیر کے لیے بھی ہے۔ کہ جوان اگر قانون پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو گئے، قانون پہ عمل نہیں کرو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ ہے کہ تم غلطیاں کر کے 60 سال کے ہو جاؤ، اس کے بعد کہو کہ کاش میں نے جوانی میں یہ غلطی نہ کی ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمال یہ ہے کہ ایڈوانس میں جو امیر المؤمنین تجھے بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرو تاکہ غلطیوں سے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ۔ چھوٹی سی مثال، اصلاح فکر، طرز فکر کو بدلو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام اے نسل جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے۔ مولا بہت لوجیکل بات کر رہے ہیں، کہاں اس مکتب میں رہنے والے عقل مند احساساتی لوگ نہیں، ایموشنل نہیں، ٹین کے ڈبے والے نہیں کہ جلدی گرم جلدی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس مکتب میں رہنے والے کیس، ہوشیار، تیز، کیلکولیٹڈ، فکر کر کے چلنے والے، اس نیٹ ورک کے افراد ایک رہبریت کے نیچے رہنے والے، جس میں 2-3 مجالس پہلے گفتگو کر چکا۔ اب فکر کی اصلاح کر اپنی عقل سے سوچ۔ فرمائے نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے، اور حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے، اور غم تجھے نا امید بناتا ہے، تو تمہاری پوری زندگی ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک فقیر ہے جو بھوکا ہے، جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، دوسرا فقیر بھی ہے جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اب ان دونوں فقیروں کے لیے ہم کہیں کہ بھائی یہ کراچی کی فوڈ اسٹریٹ ہے، فقیر صاحب آپ اس فوڈ اسٹریٹ سے گزر کے اپنے گھر جائیں، دوسرے فقیر کو کہیں کہ آپ فلاں گلی سے گزر کے جاؤ جس میں کوئی دکان نہیں ہے، ہر چیز بند ہے۔ اب بتائیے کہ یہ فقیر جو بند گلی سے گزر کے گھر جائے گا، گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ فقیر جس کی جیب میں ایک پائی نہیں، فوڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ حسرتوں کو لے کے پہنچے گا۔ بھوکا آدمی مرغے چرغے ورغے دیکھے گا، اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت، غصہ، طلب۔ اب گھر جائے گا، کہیں گے فقیر صاحب یہ آدھی پیاز ہے، آدھا روٹی کا ٹکڑا ہے، کیونکہ فقیروں گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اسے کھا لو۔ کہ میں تو مرغے دیکھ کے آیا ہوں، آدھی روٹی کون کھائے گا؟ اسے اس روٹی سے نفرت ہو جائے گی، اسے اس آدھی پیاز سے نفرت ہو جائے گی۔ لیکن وہ فقیر جو فوڈ اسٹریٹ سے نہیں گزرا، کسی بند گلی سے گیا، وہ بھوک کے عالم میں بڑے شوق سے آدھی روٹی بھی کھائے گا، آدھا پیاز بھی کھائے گا۔ فرمایا اگر حسرتوں نگاہ ڈالو گے تو اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ ہاں اگر جیب میں 10,000 ہیں تو جا بازار میں تاکہ اپنی حسرت کو پورا کر سکو، لیکن ایک پھوٹی کوڑی تمہارے جیب میں نہیں ہے اور ایسے روڈوں سے گزرو کہ جن چیزوں کو دیکھ کے خواہش بھی ہو پر خرید نہ سکو، تو کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ تو واسو فرماتے ہیں نگاہ حرام تجھے نقصان دیتی ہے۔ کسی چیز کو دیکھے گا، اس کی طلب تمہارے اندر پیدا ہوگی، لیکن وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں۔ یہ فلموں کے اندر ایکٹر ایکٹریسز، یہ کیوں معاشرے میں شادی کا رجحان کم ہو گیا؟ کیوں لوگوں کی پسند اتنی مشکل ہو گئی؟ پہلے زمانے میں جوان کے لیے رشتہ آتا تھا، فوراً اللہ کا شکر کرتا تھا، بھائی کوئی رشتہ آ گیا، شادی کر لیتا تھا۔ ابھی ایک فوٹو، دوسرا فوٹو، تیسرا فوٹو، والدہ کہتے مولانا اس کو سمجھائیے، کسی پہ بندہ رک ہی نہیں رہا، اتنا سخت مزاج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ویرائٹی، یہ نیٹ ورک آف دجال نے ویرائٹی اتنی بڑھا دی، حسرت کا میدان اتنا بڑا کر دیا کہ نسل جوان اپنی سلیکشن میں محدود ہو گئی۔ وہ بالی ووڈ ہو، وہ ہالی ووڈ ہو، یا آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہو، یہ نظام بڑا دقیق نظام ہے، شیطان کا نظام، رسالت شیطان جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے مد مقابل اہل بیت کا نیٹ ورک ہے نا۔ اس نیٹ ورک میں کیونکہ شیطان کا مقابلہ اتنا مشکل ہے کرنا،
جب تک آپ کی عقل علم کے ذریعے سے اہل بیت سے تمسک کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے، آپ اس نظام سے بچ ہی نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، اگر پارٹیسپیٹ 1000 خواتین ہیں اس میں، پھر ان 1000 میں سے 10 کو چنا جاتا ہے، پھر ان 10 میں سے 1 کو چنا جاتا ہے، مطلب دنیا کے حسین ترین چہرے وہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے بھی حسین ترین چہروں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر یہ جو سب سے حسین بنتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، پھر یہ شوبز میں جاتے ہیں، پھر ان کو ایز اے ایکٹر فلموں میں لیا جاتا ہے۔ اب جب یہ فلم میں آتا ہے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو دیکھتی ہے، جب ان چہروں کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک روڈ میپ بنتا ہے کہ معیار حسن کیا ہے، اس کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب یہ جوان شادی کے لیے جاتا ہے تو وہ جو چہرے ہائے حرام اس کے ذہن میں ہے، ان چہروں کو ان سے کمپیئر کرنے لگتا ہے۔ ایران میں چند سینما کے ایکٹریسز نے بیوٹی اور سرجری کے آپریشن کروائے اور اپنے ناک کے آپریشن کروائے، پوری قوم کی لڑکیوں نے ناک کٹوا دیا۔ سیلیبریٹی میں کیوں کہتا ہوں خطرناک ہیں؟ وہ سیلیبریٹی مذہبی ہو، وہ سیلیبریٹی نوح خان ہو، وہ سیلیبریٹی سیاستدان ہو، وہ سیلیبریٹیز ایکٹر ایکٹریسز ہو، کیونکہ یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، پوری قوم ان کو فالو کرتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنے بیوٹی سرجری آپریشن نہیں ہوتے جتنے ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ رول ماڈل کیا تھے؟ ایکٹر اور ایکٹریسز تھے۔ اب رول ماڈل جو کرے گا، جو نوجوان نسل ہے وہ کرتی ہے۔ آپ کے نوح خان جیسے کپڑے پہنیں گے، نسلیں پہنیں گی، کیونکہ بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا دیا نا۔ کبھی کا سیلیبریٹی بڑی خطرناک، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 10 دھاگے پہنے، 15 دھاگے پہنے، جو ایکشن مارے، پوری نسل اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بجائے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، سنت اہل بیت کو فالو کیا جائے۔ اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نیٹ ورک بنا رہا ہوں یا نیٹ ورک کو خراب کر رہا ہوں، میں قوم اور بچوں کے درمیان کوئی سنت حسنہ پیدا کر رہا ہوں یا کوئی بدعت پیدا کر رہا ہوں، ان کو اچھی عادتوں کی طرف لا رہا ہوں یا بری عادتوں کی طرف لا رہا ہوں۔ تو مولا قانون دے رہے ہیں، فرمایا نگاہ حرام اے جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوگی، اور خواہش کو پورا نہ کر سکو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جب مایوس ہو جاؤ گے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دو گے، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر مختلف نشوں میں، پھر مختلف چیزوں میں پڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیوں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اس نیٹ ورک کا دار و مدار محبت ہے۔ آپ کو مولا حسین جوڑتے ہیں محبت کے ذریعے سے، پاک محبت، صاف محبت، ایک ایسی محبت جس میں نجاست کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، خلوص، ایثار، سبینے لگاتے ہو محبت میں نا۔ محبت کیا سکھاتی ہے؟ قربانی سکھاتی ہے۔ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے امام حسین پہ لگانا قربانی ہے نا۔ اندھیرے راتوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے فرش عزا پہ بیٹھنا، یہ وقت کی قربانی ہے نا۔ ان راتوں میں نیند کم کرو، پھر جاب پہ بھی جانا ہے، کیا دے رہے ہو؟ قربانی دے رہے ہو نا۔ پیدل امام حسین کے حرم کی طرف جانا قربانی ہے نا۔ 5-5 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ کربلا کی زیارت کو جائے، کیا اس جوان کا دل نہیں کرتا سوئٹزرلینڈ چلا جائے؟ کیا اس کا دوسروں کی طرح دل نہیں کرتا ترکی ورکی کا ٹرپ لگا دے؟ لیکن دوسری نسلیں اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہی ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے ٹھنڈے اور نرم علاقوں میں۔ لیکن اس بچے کے اندر اتنی محبت آ گئی، کہتا نہیں پیسے جمع کر کے میں نے کہاں جانا ہے؟ حسین کے یہاں جانا ہے۔ کربلا پاؤں میں چھالے، گرمی کا نہیں، کیونکہ اس نیٹ ورک نے آپ کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ اب فرمایا یہ محبت تجھے پاک بناتی ہے، کیونکہ محبت بڑی خطرناک ہے۔ محبت جہنم تک لے جاتی ہے، محبت جنت تک لے جاتی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ جرمنی میں شاید اس دن میں نے بتایا ایک جوان ملا، پہلے کا مولانا میں قادیانی تھا، اب کیا بنا ہوں؟ شیعہ بنا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، کوئی تحقیق کی آپ نے؟ کہا نہیں مولانا کسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، شیعہ تھی،
کبھی شادی ایسے تو نہیں ہو سکتی، آپ کو شیعہ بننا پڑے گا. کہا اس کی محبت میں شیعہ بن گیا. میں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے اس وقت؟ کہ میں تو شیعہ بن گیا، مکتب بھی چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ماں باپ نے گھر سے نکال دیا، سب کچھ ہو گیا، مولانا یہاں اسٹوڈنٹ بن کے آ گیا. اب اس کے ماں باپ نے جواب دے دیا کہ بھائی ہم رشتہ نہیں دیں گے. میں نے کم از کم تجھے محبت نے نشائی نہیں بنایا، مکتب اہل بیت والا بنایا. لیکن میں نے کہا اب جو مکتب میں آئے ہو، کسی انسان کی محبت میں آئے ہو، اب آ گئے ہو تو معرفت والے بنو. کہ مولانا سکون نہیں، مولانا چین نہیں، کہتے مزہ نہیں زندگی، کیونکہ میرا دماغ نہیں ہٹ رہا اس بندے سے. یہ محبت کی سائیکولوجی. فرد جاتا تھا چھٹے امام کے پاس، جوان، مولا کوئی اچھا ہو گیا، مولا کیا کروں، اپنے مسائل کہاں لے کر جائیں؟ ڈاکٹر تو نہیں اس زمانے میں. سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا مصلح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے فرمایا کہ وہی نگاہ نہ ڈالو، حسرت پیدا ہوگی. دوسرا امام نے فرمایا جب کوئی چیز اچھی لگے رجوع اللہ کی طرف کرو اور فوراً دعا کرو، اللہم اعطنی من فضلک، اے خدا اپنے فضل و کرم سے مجھے اس چیز کو کیا کر، اب کا اللہ پہ چھوڑ دے. دوسرا مزاج کو سمجھ. یہ بالاخص نوجوان مرد حضرات کے لیے، خواتین کو برا نہ لگے، مرد کا مزاج اور عورت کا مزاج سمجھو. جتنے بھی محبت کے قصے آپ سنتے ہیں عبرت ہے نا. جناب یوسف، جناب زلیخا، محبت زلیخا نے کی، بھگتنا یوسف کو پڑا. ایک خاتون کی محبت کی وجہ سے جناب اتنے سال بیچارے نے زندان میں کاٹے. ہاں؟ غلط محبت دونوں طرف کو نقصان دے. لیکن مزاج سمجھو. تاریخ کی جتنی محبت کے آپ قصے نکالو گے اس میں سب سے زیادہ جو بندہ ذلیل ہوا ہے وہ مرد ہے. ریزن، مرد جسمانی طور پر بھی مضبوط ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، مضبوط ہے. عورت جسم کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کیا ہے، ایموشنل ہے اور بڑی کمزور ہے. اب جب تعلقات باؤنڈریز کے باہر بنتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے اگر کوئی پسند ہے تو اس کا ایک اسلام نے راستہ دیا ہے. راستہ کیا ہے؟ صحیح طریقے سے رشتہ لے کر جاؤ، باؤنڈریز کے باہر نہیں کھیلو. رشتہ لے کر جاؤ، باپ نے اجازت دی، کوشش کرو، 4 لوگوں کو انوالو کرو، شرائط ہم آہنگ تھے، الحمدللہ شادی کر لو. لیکن اگر باؤنڈریز کے باہر کھیلو گے، سوشل فرینڈز بناؤ گے، یہ فیس بک، یہ انسٹا، یہ ٹک ٹاک، اس ماحول کے اندر چلے جاؤ گے باؤنڈریز کے باہر، تو اس سوشل سرکل سے کٹ جاؤ گے اور ایک فرینڈشپ بنا دو گے، ایک رشتہ بنا دو گے. اب کیونکہ مرد ارادے کے طور پہ مضبوط ہے تو اس کی محبت بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے. عورت کیونکہ جسم کے اعتبار سے کمزور ہے، ارادے کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور اس کا کمزور ہونا اس کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اس کو ایسے ہی ہونا تھا، کیونکہ اس نے نسل کی تربیت کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. ایک نوجوان اسی محبت کے چکر میں باپ رو رہا تھا کہ مولانا بیٹے نے خودکشی کر لی. پروفیسر، باپ پروفیسر، دین کا کام کرنے والا، بیٹا 16 سال کا بچہ خودکشی کر لے. کتنے کیسز آپ کے آتے ہیں، کوئی نشے میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نیٹ ورک کے اندر اگر آپ فکری تربیت نہیں کرو گے نسلوں کی، اس کو بتاؤ گے نہیں بیٹا جو کام کر رہے ہو اس کا انجام یہی ہونا ہے، اور آپ ہو یا کوئی اور ہو انجام یہی ہوتا ہے. مرد کیونکہ ارادے کے اعتبار سے مضبوط، یہ پیچھے نہیں ہٹتا. عورت کیونکہ مزاج کے اعتبار سے، ایموشنز کے اعتبار سے، گھروں کی مجبوریوں کے اعتبار سے کمزور ہے، مینٹلی یہ بہت آگے نکل جاتا ہے، اور آگے سے اس کو جواب مل جاتا ہے کہ بھائی والد نے یہ فیصلہ کیا، رشتہ داروں نے یہ فیصلہ کیا، ہم مجبور ہیں، ہم رشتے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ یہاں پہ مینٹلی پاگل ہو جاتا ہے کیونکہ اس چیز سے باہر نہیں آ پا رہا. ابتدا کیا تھی؟ راستہ غلط. معصوم فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو حرام ہو، حرام کا اینڈ بند گلی ہے اور کچھ بھی نہیں.
چیزوں کو حاصل کرو لیکن اپنے راستے سے حاصل کرو. وہ قوانین جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں اس قانون کو اپناؤ گے, دنیا بھی خوش رہے گی, آخرت بھی خوش رہے گی. ڈپریشن سے بھی بچو گے, انزائٹی سے بھی بچو گے, مختلف بیماریوں سے بھی بچو گے جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلو گے. تو سماج کو جب تک یہ ٹریننگ نہ دی جائے, ایک حدیث ہے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, حدیث جنود جہل اور جنود عقل, اس پہ میں نے 2 سال پہلے اشرا پڑھا ہے. عقل کے سپاہی اور جہالت کے سپاہی. خمینی صاحب نے اس پہ شرح لکھی, شرح جنود جہل و عقل. اگر جوان اس کا خلاصہ کر کے پڑھ لیں تو زندگی بڑی آسان. مولا فرماتے تمہارے اندر جہالت کے سپاہی بھی ہیں, عقل کے سپاہی بھی ہیں. پھر ایک ایک عقل کے سپاہی کا نام لیتے ہیں, ایک ایک جہالت کے سپاہی کا نام لیتے ہیں. جہالت کے سپاہی شیطان کے, عقل کے سپاہی رحمان کے. اب تمہارے اوپر کبھی جہالت کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے, کبھی عقل کا سپاہی حاکم ہو جاتا ہے. ہور کیوں بنا؟ کیونکہ عقل کے سپاہی نے اس کی مدد کی. قاضی شرح کیوں بنا؟ کیونکہ جہالت کے سپاہی نے اسے قاضی شرح بنا دیا. یہ لالچ, یہ حسد, یہ بغض, یہ غلط راہ و روی پہ جانا, یہ کھارے کس کے سپاہی ہیں؟ جہالت کے سپاہی ہیں. ہمت, حوصلہ, حلم, تقوی, صبر, زبان پہ کنٹرول کرنا, آنکھوں پہ کنٹرول کرنا, شکم پہ کنٹرول کرنا, یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ عقل کے سپاہیوں کی طاقت ہے. روزہ آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ 24 گھنٹہ جب روزہ رکھتے ہیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں شکم پہ کنٹرول کر سکتا ہوں تو آنکھوں پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہوں. اور روزہ آپ کے ول پاور کو مضبوط کرتا ہے. جس طرح آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہو, ریپیٹڈلی ایک ڈمبل کو اٹھا کے ورزش کرتے ہو تو آپ کے مسلز بنتے ہیں. اسی طرح جب ریپیٹڈلی ایک کام کو کرتے ہو تو آپ کے برین کے اندر مسلز بنتے ہیں اور آپ کا ول پاور کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. یزید کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو. اسرائیل کا مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کا ول پاور مضبوط ہو. المؤمن کا جبل الراسخ, مومن کی مثال ایک مضبوط ترین پہاڑ کی طرح ہے. کہ مولا نے پہاڑ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ پہاڑ 3 گنا زمین کے اندر ہوتا ہے, 1 گنا زمین کے باہر ہوتا ہے, تبھی دنیا کے زلزلے اس کو ہلا نہیں سکتے. اگر انٹرنلی تو مضبوط ہے تو باہر بھی مضبوط ہوگا, اگر انٹرنلی کمزور ہے تو باہر بھی کمزور ہوگا. تو مکتب اہل بیت آپ کے برین کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ نیٹ ورک آپ کے وجود میں اتحاد, محبت, علم اور تقوی کو پیدا کرتا ہے اور آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے. اہل بیت فرماتے ہم لذتوں کے دشمن نہیں, لیکن لذت حاصل کرو صحیح راستے سے حاصل کرو, اپنے وجود کے اندر عقل کو بیدار کرو. آغا نراکی کا بہترین جملہ فرماتے دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس کی انتہا نجاست نہ ہو. لذت نکاح لو گے انتہا نجاست ہے, کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے, کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو. کہ آپ اپنی عقل سے پوچھو, ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو اور جس کی انتہا بھی نور ہو. ایسے محمد. تو اگر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, خاتون ہے تو پہلے خود کو پہچانے, بھائی میری کیا کمزوریاں ہیں, میں کیوں کسی جوان کو تباہی میں ڈالوں. جوان خود سوچے کہ میں مرد ہوں تو میری کیا کمزوریاں ہیں. کیونکہ محاورہ ہے, کہتے ہیں جب بندے کا شکار ہو جائے پھنسنے کے بعد پھر تڑپنا کیسا. مچھلی ہے نا, پانی سے نکالتے جال میں, اب کتنا بھی تڑپے کوئی فائدہ نہیں, پھر تڑپنا ہی ہے. کوشش کرو کہ جال میں پھنسو ہی نہ. عقل مند بندہ جال میں پھنستا ہی نہیں. بے وقوف آدمی جال میں پھنس گئے, اب مولانا کوئی دعا بتائیے, کوئی بنگالی بابا بتائیے, کوئی تعویذ بتائیے, کوئی کالا جادو بتائیے. ان چکروں پڑو کہ چیزیں تمہیں حاصل ہونے والی نہیں ہے. ابتدا میں بنیاد غلط. ایک تو یہ غلط دوستیاں, غلط محبتیں. محبت ایک نیچرل چیز ہے جو خدا نے ہر انسان کو دی ہے. ہارمونک چینجز انسان کے باڈیز میں آتے ہیں, لیکن یہ کس کے انڈر کام کرے؟ عقل کے انڈر. معاشرے میں رہبر, بغیر رہبر کے معاشرہ ہوگا, معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ ہو جائے گا. کہنا امام کی مثال ایسے ہے جیسے بدن پہ سر, کرأس فی البدن. اس پورے بدن کو کون چلاتا ہے؟ مولا کا صحابی تھا غالباً ابو بصیر, دلائل امامت دے رہا تھا. پہلی دلیل کیا دی اس نے؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول معاشرے کو بغیر امام کے
چھوڑ کے جائیں؟ تو کہا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ اپنا بدن دیکھو، بدن میں کتنے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، پیٹ ہے، سب کی اپنی اپنی خواہشیں، سب کی. کہ اب ان سارے بدن کے اعضاء کو وہ کون سی چیز ہے جو کنٹرول کرتی ہے؟ کہ عقل، دماغ، برین. یہ امام ہے. یہ کہتا ہے چلو تو چلتے ہیں، یہ کہتا ہے بولو تو بولتے ہیں. سارے اعضاء مطلب. اور کہا اگر کسی کی عقل زائل ہو جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ پاگل، دیوانہ، مجنون. پتہ ہی نہیں کون سی چیز کہاں بولنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں نجاست کرنی ہے، کہاں سونا ہے. دنیا کہتی ہے پاگل ہے. پاگل کیوں ہے؟ ہاتھ نہیں ہے اس کے پاس، آنکھیں نہیں اس کے پاس، پاؤں نہیں اس کے پاس، کا سب کچھ ہے پر پاگل ہے کیونکہ امام نہیں ہے. وہ معاشرہ پاگل معاشرہ ہے جس کے پاس علی جیسا امام نہیں ہے. دیوانہ معاشرہ ہے. اب کیونکہ امام نہیں تھا اس معاشرے کے پاس تو کبھی نبی کی بیٹی گھر پہ اٹیک کر رہے ہیں. پاگل ہے نا، دیواروں پہ سر مار رہے ہیں. جو ہدایت کے لیے اسے مار رہے ہیں. دیوانے کو ٹیچر پڑھائے گا وہ اسے جوتے مارے گا. ہاں، پاگل آدمی اسکول چلا جائے تو وہ ٹیچروں کو مارے گا، ہیڈ ماسٹروں کو مارے گا. باپ لے جائے ڈاکٹر ہے، علاج ہے، سوئی لگا رہا ہے، اسی سوئی کو ڈاکٹر کو نہ لگا دے. پاگل آدمی ہے نا وہ. جو معالج ہے اسی کا دشمن بن جائے گا. پاگل معاشرہ، دیوانہ معاشرہ کہ رسول کبھی کاندھوں پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی ہاتھ بلند کر رہے ہیں، کبھی دروازے پہ جا رہے ہیں، کبھی اس کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی کہہ رہے جنت کے جوانوں کا سردار ہے، کبھی کہہ رہے قسیمہ نارے والجنہ ہے، کبھی کہہ رہے اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کبھی کہہ رہے اس کی ایک ضربت عبادت ہے، ثقلین سے افضل ہے. اور کیا بتائیں، شہر علم ہیں، باب حکمت ہیں، کعبے کی طرح ہے، یہ کرو وہ کرو، لیکن اس کی محبت نہ ہو جہنمی بن جاؤ گے. نماز کے سجدوں کو طول دے رہے. ایک دیوانہ معاشرہ اپنے نبی کے نواسوں کو قتل کرنے نکل. یہ دیوانہ ہے. یہ طرز کھانے کے قابل ہیں کہ جو ان کی ہدایت کے لیے آئے یہ ان کے سر قلم کر رہے ہیں، بچیوں کو تماچے مار رہے ہیں. کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتا. یہ بدن پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں. یہ پاگل انسانوں کا کام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بدن تو ہے ان کے پاس، امام نہیں ہے. تبھی کا لاکھ شکر کرو عقل مند ہو، کیونکہ خدا نے تجھے کیا دیا؟ امام دیا. تو اس نے دلیل دی کہ جب ایک بدن کو خدا بغیر امام کے نہیں چھوڑتا تو کسی معاشرے کو بغیر امام کے کیسے چھوڑے گا؟ ہاں؟ اللہم صلی علی محمد. اب امام حسین نکلے ان پاگلوں کا علاج کرنے کے لیے کہ ان کو حسین کے ہاسپٹل میں لاؤ تاکہ ان کا دماغ اپنی جگہ پہ آئے. ان کو 4 ٹیکے علم کے لگاؤ تاکہ یہ ہوش میں آئیں. امام کا کام یہ علاج کریں، مریضوں کا علاج کریں. امام کا کام، کیونکہ امام ہے، کیونکہ حکیم ہے، کیونکہ امت کا باپ ہے. دل سوز ہے کہ یہ بچہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے اپنی زندگی کو تباہ نہ کرے. تو بدن کے لیے امام ضروری. اب وہ شیعہ جو نظام امامت کے قائل ہیں اور کہیں کہ ہمیں کسی رہبر کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانے کہ ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، معاشرے کو بھی لیڈر کی ضرورت ہے. اسی طرح اے بندے خدا، تمہارے اندر اللہ نے جذبات رکھے. محبت ایک جذبہ ہے. اس کا امام کسے بناؤ گے؟ کس سے پوچھو گے کہ مولا یہ محبت کروں کہ نہ کروں؟ ہمارے یہاں شروع میں جو سلیکشن اور انتخاب صحیح نہیں ہوتا، گھروں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی. باپ نے زبردستی کا بیٹا شادی کرنی ہے تو یہیں کرنی ہے. مولانا مجبور ہو گیا باپ کے ہاتھوں. بیٹی کو باپ نے بولا بیٹا میں تو یہیں شادی کراؤں گا. کہ مولانا دیکھ بھی رہی ہوں لڑکا صحیح نہیں ہے، عیب ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. اب یہی بیٹی جو شروع میں باپ کے احترام میں کسی غلط جگہ پہ شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے، پھر پوری زندگی اپنے باپ کو برا بھلا کہتی ہے اس نے شادی کرائی تھی. اگر یہی ریزسٹنس شروع میں دکھاتی کہ میں بھائی اس غلط بندے سے شادی نہیں کروں گی، تو زندگی کیا رہتی؟ آباد رہتی. یہ نہیں کہ ماں باپ کی سنو نہیں، ہاں سنو وہاں پہ جہاں اچھا بولیں، اچھی جگہ ہو، وہ اہل بیت کے معیار ہو، وہاں پہ ہو. اب غلط انتخاب نسل کی تباہی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام نے فرمایا جس نے مال دنیا کو دیکھ کر
اپنی بیٹی کی شادی کسی نااہل ناخلق بندے سے کرا دی، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا اللہ کہے گا اس کے نام اعمال میں لکھو اس نے اپنی بیٹی کا خون کیا ہے، یہ قاتل ہے، کیونکہ نسل تباہ کی ہے اس نے۔ امام کے پاس آیا، امام نے کہا دیکھو، ایک بندہ آیا کہ مولا شادی تو میں نے کی ہے لیکن ہم خوش ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مثال کبھی یونیک کیسز کی نہیں دی جاتی، آل اوور آپ کو مثال دینی چاہیے۔ پوری دنیا میں بھائی کوا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے۔ اب شاید آپ کسی ملک میں جائے کوا سفید مل جائے، لیکن کیونکہ زیادہ تر کوے کالے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوا کالا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یونیک کیس نکل آئے کہ کسی غلط بندے کو بیٹی دے دی لیکن بیٹی بھی خوش رہے۔ امام نے کہا دو چیزوں پہ ذہن ڈالو، اگر تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ آیا، بیٹے کے لیے رشتہ آیا، تم نے مال دنیا اور مختلف چیزیں دیکھ کے شادی کرا دی، دو کنڈیشن ہیں، کفویت کو نہیں دیکھا، ذہنیت کو نہیں دیکھا، کلچر کو نہیں دیکھا، دونوں کے کیلیبر کو نہیں دیکھا، شادی کرا دی۔ مولا فرماتے دو صورتیں، اگر مزاج نہ ملا اور مرد بردبار تھا، صبر کر گیا، تمہاری بیٹی پہ ظلم نہ کیا تو خوش رہیں گے، اور اگر مزاج نہ ملا اور اگر یہ بے دین تھا، بردبار نہیں تھا، ہو سکتا تمہاری بیٹی پہ کیا کرے؟ ظلم کرے۔ تو دو کنڈیشن ہے، یا خوش رہے گی یا نہیں رہے گی۔ جب وہ مرد اس سے خوش نہیں رہے گا تمہاری بیٹی پہ ظلم کرے گا، یا خوش رہے گا اگر مزاج مل گئے۔ اور فرمایا اگر تم نے کسی دیندار بندے کو، صاحب تقوی کو، خوف خدا رکھنے والے کو، اہل بیت کے نیٹ ورک کی سوچ میں پنپنے والے کو اپنی بیٹی دی، پھر بھی دو کنڈیشن ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں کا مزاج نہ ملے، مزاج مل گیا تو پھر بھی خوش رہیں گے، لیکن اگر مزاج نہ ملا کیونکہ وہ بے دین تھا وہ ظلم کرے گا، یہ کیونکہ دیندار ہے تمہاری بیٹی پہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو دیندار بندے کا پلس پوائنٹ ہے کہ تمہاری بیٹی کیا رہے گی؟ خوش۔ اب دینداری کی ایکسپلینیشن کیا معصوم فرماتے دیکھو، امین ہے کہ نہیں، صادق ہے کہ نہیں۔ دینداری کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، دینداری کا مطلب ماتم میں آنا نہیں ہے، زبان کا سچا ہے کہ نہیں، امانت میں کہیں خیانت تو نہیں کرتا، یہ بیسک نشانیاں ہیں، ان میں آزماؤ۔ پہلے اس کا کیریکٹر دیکھو، ہو سکتا ہے نماز عادتاً پڑھتا ہو، مسجد عادتاً جاتا ہو، ماتم عادتاً کرتا ہو، اس کے اندر معرفت ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھو۔ اور آج کے زمانے میں کسی جوان کو پہچاننا، کسی خاتون کو پہچاننا بڑا مشکل نہیں ہے، پہلے زمانے میں مشکل تھا کہ مولانا کیسے پہچانے؟ میں نے کہا روش یہ ہے، اس کے ہمسایوں سے پوچھو کیسا ہے، اس کے دوستوں سے پوچھو کیسا ہے، آج پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فیس بک اکاؤنٹ کھول دو، ہاں بھائی فرینڈ لسٹ میں چلے جاؤ، پتہ چل جائے گا۔ ہاں آج کئی خواتین اپنے اکاؤنٹ بنا کے بیٹھی ہیں، دیکھ لو دوست کون سے ہیں، رفقا کون سے ہیں، دوستیاں کہاں ہیں، اس کا مائنڈ سیٹ ریڈ کر لو گے۔ اگر اس کی فالوئنگ میں صرف سنگرز ہیں، بدبخت ہیں، شرابی ہیں، کبابی ہیں، تو اس کی پسند کا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اس کی فالوئنگ میں اگر حسین کا حرم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی نیک بندے ہیں، کوئی ایسی تنظیم ہے، کوئی ایسے گروپس ہیں، تو پتہ لگ جائے گا اس کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے۔ تو تم اپنی پوری نسل کو کیا کر دو گے؟ بچا دو گے۔ یزید اثر ہے بنو امیہ کی تربیت کا، عباس اثر ہیں علی کی تربیت کا۔ ایک ورژن آف علی ابن ابی طالب، دوسرا ورژن آف بنو امیہ، دونوں کارخانے بچے بنا رہے ہیں۔ ایک کارخانہ ہے جو سلمان بناتا ہے، بوذر بناتا ہے، سبط جعفر بناتا ہے، شہید حسینی بناتا ہے، شہید محمد علی نقوی بناتا ہے، اور دوسرا کارخانہ ہے ضیاء الحق بناتا ہے، جبہت النصرہ داعش بناتا ہے۔ دو فکر ہیں، آج جنگ فکر ہے۔ اگر اہل بیت کے نیٹ ورک میں رہنا ہے تو پہلے اپنی فکر کی اصلاح کرنی ہوگی کہ میں نے سوچنا کیسے ہے، میں نے سلیکشن کیسے کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی کہ مولانا اہل سنت کی خواتین مسئلہ طلاق کی وجہ سے شیعہ بن رہی ہیں۔ ابھی تو انہوں نے فتوے بدل دیے، پہلے ایک ہی محفل میں اگر مرد نے بول دیا طلاق 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 تو ہو گئی پھر وہی حلالہ۔
غصے میں بول دیا ہو گئی، نشے میں بول دیا ہو گئی، سوتے ہوئے بول دیا ہو گئی، خواب میں بول دیا ہو گئی. تو پریشان تھی وہ بیچاری خواتین، ادھر آتی تھیں. اس مسئلے کی وجہ سے ان کے مرد بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرد نے غصے میں دے دی، غیرت مند ہوگا تو تھوڑی بولے گا حلالے کے لیے جائے. تو وہ کہتے تھے ہم، یہ عاقلانہ مکتب ہے یہاں، ایک المیہ ہمارے اندر ہے. اور کہ مولانا اس مسئلے کی وجہ سے ہماری کئی خواتین اہل سنت کے یہاں جا رہی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے خلا کا مسئلہ. کون سا مسئلہ؟ خلا کا مسئلہ. اور واقعی یہ گیپ ہے معاشرے میں. ایک خاتون تنگ ہے، نہیں رہنا چاہتی، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن ہے، ہو سکتا ہے اس پہ ظلم ہو سکتا ہے خرچہ نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے شوہر نشائی ہے، پتہ نہیں موالی ہے کیا ہے، ظلم کرتا ہے، ٹائم نہیں دیتا، حق ادا نہیں کرتا، اور ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اسے شکل نہیں پسند اس بندے خدا کی. یہ بھی ایک ریزن ہے. کہتے ہیں میں شکل دیکھتی ہوں میری طبیعت بگڑ جاتی ہے. بھائی باپ نے کرا دی، شادی ہو گئی، اب یا کچھ عرصے کے بعد مجھے وہ شخص پسند ہی نہیں ہے. اب کیونکہ اسلام نے حق طلاق مرد کو دیا ہے، آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں کبھی کبھی اگر خدا تجھے کوئی حق دیتا ہے تو اس حق کو استعمال کرنے میں شمر نہ بنا کرو. اگر مظاہری کہتے ہیں کہ ایک متدین جوان تھا، اس نے بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی اصفہان میں. قبلہ کے پاس ہے، قبلہ غلطی ہو گئی، مطلب وہ ایسی اس نے غلطی کی کہ ایک بار دی پھر نکاح کیا، دوسری بار دی پھر نکاح کیا، تیسری بار دی پھر نکاح کیا. اب تو ہمارے یہاں بھی یہ ہے کہ بھائی عورت جائے کسی اور سے نکاح کرے. تو قبلہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کر رہا، بیوی کا نکاح جو متعلقہ کس سے کروں؟ تو کہا مسجد میں ایک بوڑھا آدمی آتا تھا، کوئی 60-70 سال کا. آغا مظاہری نے کہا سب سے متقی پرہیزگار بندہ میری نظر میں یہ ہے، اس کو بولتے ہیں نکاح پڑھے پھر یہ طلاق دے پھر آپ نکاح کر لیں. تو ٹھیک. اس بندے خدا کا نکاح ہوا، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 4 دن. بوڑھے کے پاس گئے، جناب طے یہ ہوا تھا کہ آپ طلاق دو. اس نے کہا میری بیوی میں دیتا ہی نہیں. یہ بیچارہ روتا ہوا ہے تو اللہ مظاہری کے پاس ہے، قبلہ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ تو آغا مظاہری نے کہا وہ مسجد میں آتا تھا، متدین، زبان کا سچا، اب نکاح ہو گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کروں، بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، پر شمر صفت ہیں، شمر بن کے بیٹھ گیا ابھی، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. تو خدا نے اگر کوئی حق دیا ہے شمر نہ بنو. رسول خدا کی حدیث ہے اگر کسی کی بیوی شوہر سے تنگ ہے اور اسے بولتی ہے مجھے طلاق دو، میں نہیں رہ سکتی، وہ پوری کوشش بھی کر چکا، سب کچھ کر چکا، لیکن وہ خوش نہیں ہے، کہتی نہیں جناب مجھے رشتے سے آزاد کرو. فرماتی یہ مرد اپنے حق کو استعمال کرتے وہ اسے کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں رہا، مطلب پوری کوشش کر دی، 6 مہینے لگا دیے، سال لگا دیا، اب نہیں بن رہی بالکل. وہ کہتی ہے نہیں مجھے رہنا نہیں ہے، اب حق اللہ نے اس کو دیا ہے. کہتے خدا ایسے مرد کی دعا قبول نہیں کرتا جس سے اگلا بندہ بیزار ہے اور وہ چھوڑتا نہیں ہے. خاتون آئی، رسول خدا کا زمانہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر سے الگ ہونا ہے. دیکھو اہل بیت، ہاں اللہ کے کچھ قوانین ہیں لیکن کچھ رأفت کچھ رحمت. اللہ کہتے ہیں نکاح خوشی خوشی کرتے ہو، اگر الگ بھی ہونا ہے جھگڑے نہیں کیا کرو. یہ ہمارے مشرقی ماحول بڑا عجیب ہے، شادی ہوں گی تو باجا بارات کے ساتھ، طلاق ہونی ہے تو گالم گلوچ کے ساتھ. خوشی خوشی اگر معاملات نہیں بن رہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پڑھے لکھے بنو، معاملات کو بڑے طریقے سے بڑے سلیقے سے اپنے معاملات کو سلجھاؤ، اللہ کی حدیث پڑھو، سمجھاؤ، صبر کی تلقین کرو، ہر چیز کرو. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہو رہی، نہ اپنی زندگی کو خراب کرو نہ اگلے بندے کی زندگی کو کیا کرو، عذاب میں ڈالو. کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. اب یہ رسول خدا کا واقعہ. خواتین میں سے کسی خاتون نے کہا رسول ممبر پہ بیٹھے، رسول خدا نے فرمایا کیوں نہیں؟ حق نہیں دیتا؟ دیتا یا رسول اللہ. خرچہ نہیں دیتا؟ دیتا یا رسول اللہ. اخلاق بہت اچھا ہے یا رسول اللہ، بڑی خدمت کرتا ہے، میری کوئی کام ہی مجھ سے نہیں لیتا، دن رات میرے آگے پیچھے میری خدمت میں لگا رہتا ہے. ساری عورتیں دیکھنے لگی ایسے شوہر کی تو ہم دعائیں کرتی ہیں، اور یہ کہہ رہی میں نے ہاتھ نہیں رہنا.
نبی نے فرمایا پھر رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ یا رسول اللہ اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ عرب کی خوبصورت ترین عورت تھی اور وہ بیچارہ تھوڑا شکل کا کم تھا۔ تو نبی نے فرمایا کہ حق مہر میں کیا دیا؟ یا رسول اللہ اس نے باغ دیا تھا مجھے حق مہر میں۔ نبی نے فرمایا واپس کر دو گی؟ ہاں یا رسول اللہ جو مانگے باغ دے دوں گی، ایکسٹرا بھی جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے اس کے شوہر کو بلایا کہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا رسول آپ کا حکم ہے، میں نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ اب وہاں پہ شمر بن جاتا، اللہ نے مجھے حق دیا رسول اللہ میں نہیں کروں گا، کیونکہ نبی دونوں مزاجوں کو دیکھ رہے ہیں۔ گھر، قرآن میں 5 نشانیاں بتائیں گھروں کی۔ پہلی نشانی لتسکنو، ہم نے تمہیں شادی بولنے کا بولا تاکہ تمہارے گھر میں کیا آئے؟ سکون آئے۔ وجعلنا بینکم مودہ، اور ہم نے تم دونوں کے بیچ میں کس چیز کو پیدا کیا؟ محبت کو پیدا کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کا لباس تم دونوں کو بنایا۔ ابھی گرمی کا موسم ہے، میں نے پتلی ابا پہنی ہوئی ہے، کل موٹی پہن کے آؤں 4 سیٹر پہن کے، تو آپ کہیں گے مولانا بھی لگتا ہے آج ان کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، گرمی کے موسم میں سیٹر پہن کے مولوی آ گیا، تو آپ کہیں گے اچھی بات نہیں ہے، خلاف عقل ہے۔ تو گرم موسم میں ٹھنڈا لباس، ٹھنڈے موسم میں گرم لباس۔ کہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ شوہر مزاج میں غصے میں آ جائے تو بیوی نے ٹھنڈا رہنا ہے، بیوی غصے میں آ جائے تو شوہر نے ٹھنڈا رہنا ہے۔ گھر کو بنانے کے لیے ترکیبیں بھی بتائی ہیں، لیکن اگر کوئی کسی ترکیب پہ چل ہی نہیں رہا، پھر یہ مسائل آ جائیں، پھر کورٹوں میں چلے جائیں، پھر وہ خلا شریعت کے طور پہ صحیح نہ ہو، پھر یہ جا کے کسی اور سے نکاح کرے، گناہ اندر گناہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا شریعت کو سمجھو، مسائل کو سمجھو، گھرولی فیملی کو سمجھو، اہل بیت کے اخلاق کو سمجھو، ان کی رفتار کو سمجھو، پھر جب اس نیٹ ورک میں آؤ گے پھر کہیں گے المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، مومن حکیم ہوتا ہے۔ یہ ساری غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ شروع میں ہمارا انتخاب غلط ہوتا ہے۔ امت کا امامت میں انتخاب غلط تھا، امت قاتل حسین ابن علی بن گئی۔ اگر تو اپنی زندگی میں انتخاب غلط کرے گا، بچوں کا بھی قاتل بنے گا، کبھی خودکشی کر کے اپنا قاتل بنے گا، کبھی اپنے سکون کا قاتل بنے گا، کبھی اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت بہت ہو چکا، آج کا دن عباس علمدار کا دن ہے۔ واقعاً بالتسلیم والتصدیق والوفا، 3 صفات امام زیارت حضرت عباس میں بتاتے۔ تسلیم تھے اپنے امام کے سامنے، تصدیق سچے تھے اپنے امام کے سامنے، وفا کا عالم تھا بہت بڑا اپنے امام کے سامنے۔ 13.5 سال عمر ہے غالباً جنگ صفین میں، ایسے لڑ رہے تھے کہ دشمن کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ اور یہی عباس علمدار جب کربلا میں آئے، ایک کتاب ہے نام ہے سیاحت غرب، اس پہ فلمیں بھی بنی، آغا نجفی کوچانی کی کتاب ہے۔ دوسری ان کی کتاب ہے سیاحت شرق۔ سیاحت غرب انہوں نے اپنی برزخ کا احوال بتایا ہے، جس پہ چھوٹی چھوٹی موویز بھی بنی کہ قبر میں نے کیا دیکھا، برزخ میں نے کیا دیکھا۔ ایک ہے سیاحت شرق، سیاحت شرق میں اس نے اپنی زندگی کے حالات لکھے۔ لکھتے ہیں 40 امام حسین کے دن تھے، پہلے رسم تھی علماء پیدل جاتے تھے کربلا، لیکن اتنی کثیر تعداد میں نہیں جس طرح آج جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جتنا پانی اٹھایا وہ راستے میں ختم ہو گیا، مجھے یہ تھا کہ راستے میں جگہ ہوں گی، پانی مجھے مل جائے گا، لیکن روٹ میں نے ایسا اختیار کیا جس پہ پانی نہیں تھا۔ اتنی شدید کہتے ہیں مجھے پیاس لگی، 50 ڈگری کی گرمی، میں نے سوچا میں مر جاؤں گا۔ کہتے چلتے چلتے تھکتے تھکتے بالآخر مجھے امام حسین کا روزہ نظر آیا۔ اب جیسے امام حسین کا روزہ دیکھا تو میں نے مولا کی طرف دوڑنا شروع کیا تاکہ جلدی پہنچوں۔
جب دوڑنے لگا تو اتنی پیاس لگی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی راستے سے سیدانیاں بھی گئی تھیں. امام زین العابدین نے برداشت کر لیا ہوگا، بی بی زینب نے برداشت کر لیا ہوگا. میں سوچ رہا تھا چھوٹے بچوں نے پیاس کیسے برداشت کی ہوگی اتنی گرمی میں. شیخ نجفی کہتے ہیں بس یہ سوچنا تھا، میری آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے اور مکاشفہ ہوا. اللہ نے مجھے کربلا کا ایک منظر دکھایا جس پہ میں آج تک پوری زندگی کہتے ہیں روتا رہتا ہوں. کون سا منظر تھا؟ وہ شام غریبہ کا منظر تھا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے اور بچے خیموں سے بھاگ رہے ہیں. بعض بچوں کے کرتوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بیوی ہے جو ان کی آگ کو بجھانے کی کر رہی ہے. کہتے اب میں نے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. میرا یہ تھا میں ان بچوں کو بچاؤں، کہیں ان کے وجود کو آگ نہ لگ جائے. میں ان کے پیچھے دوڑنے لگا اور اتنا تیز دوڑا لیکن کوئی بچہ میرے ہاتھ نہیں آتا تھا. منظر دیکھ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں، گریا کر رہا ہوں. کہتے اس طرح دوڑتے دوڑتے میرے پاؤں پتھروں پہ جاتے تھے، میرے پاؤں سے خون بہ رہا تھا لیکن مجھے ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا. شیخ نجفی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں کربلا کی گلیوں میں ہوں. اٹھا تو دیکھا پاؤں زخمی، خون بہ رہا ہے، آنکھیں لال، رو رہا ہوں. بار بار وہ منظر یاد آ رہا ہے. بچی چیخ رہی تھی کوئی ہے ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو کرتے کی آگ کو بجھائے. کہتا اتنے میں نہر کے کنارے گیا، اپنے پاؤں کو دھویا، بین الحرمین آیا، امام حسین کے حرم کے قریب بیٹھا. شام کے 6 بج رہے تھے. حرم ابا عبداللہ الحسین کی ایک گھنٹی ہے، مشہد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب گھنٹہ پورا ہوتا ہے تو گھنٹی بجنا شروع کرتی، آواز ہے اس کی. کہہ رہا سب لوگ گھنٹی کی آواز سن رہے تھے لیکن مجھے حسین کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ آواز تھی حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر. ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا. کہتے ہیں میرا جگر پارا پارا ہو رہا تھا کہ ابھی تک مولا آواز دے رہے ہیں. کہہ رہے اتنے میں حرم عباس کی گھنٹی نے بجنا شروع کیا اور وہاں سے مجھے گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی. میں نے کہا 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر حسین کی حل میں ناصر کی آواز پہ کوئی آواز دے رہا ہے وہ حسین کا بھائی عباس ہے. 2-3 محرم کو لشکر یزید نے جب حضرت عباس سے سامنا ہوا تو ابن سعد نے کہا کہ عباس خیموں کو ہٹا دو نہر کے کنارے سے. پہلے خیمے نہر کے کنارے تھے، پانی چاہیے تھا، جو چاہیے تھا حرم اہل بیت پیتے تھے. غازی عباس نے کہا نہیں ہٹاؤں گا. کہا نہیں ہٹاؤ گے تو ہم خیمے ہٹا دیں گے. لکھنے والا لکھتا ہے جب یہ کہا نا ہم خیمے ہٹائیں گے تو عباس کو جلال آ گیا. کہتے ہیں آستینوں کو پلٹا، تلوار نکالی، ماتھے پہ پسینہ آیا، آنکھیں خون سے بھر گئیں اور اپنی تلوار سے لکیر کھینچی. کہے کسی میں جرت، خیمے تو دور اس لکیر کو پار کر کے دکھاؤ کہ میرے ہوتے ہوئے تم خیام حسینی کو ہاتھ لگاؤ گے، عباس کے ہوتے ہوئے. کہتے ہیں دشمن کے لشکر میں تھر تھری تھی، کسی میں جرت نہیں کہ آگے بڑھے. بی بی زینب اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں، فرماتی ہیں حسین خیمے کے اندر آئے لیکن دیکھا امام حسین کے چہرے پہ پریشانی ہے. فرمایا برادر بہن قربان ہو، جب تک ہم زندہ ہیں آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہ بہن زینب آپ نے سنا تو ہوگا عباس نے خط کھینچی ہے. ہاں حسین عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جو رد کہ ہمارے خیموں تک آئے، لیکن آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہ زینب میں جنگ نہیں چاہتا، ابھی وقت جنگ نہیں ہے، میرا دل ہے کہ خیمے ہٹا دیں. تو سیدہ زینب نے کہا حسین آپ عباس کو کہہ دیں آج تک عباس نے آپ کو نہ نہیں بولا، ہو ہی نہیں سکتا وہ سنے کہ آپ کی یہ مرضی، وہ خیمے ہٹا دیں گے. فرمایا زینب مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے، میں نہیں کہوں گا،
تو بہن ہے، عباس کو بلا اور اسے بتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کہ حسین کیا مطلب؟ کہ زینب جب حسن کا جنازہ نکلا تھا، جنازے پہ تیر چلے تھے، میرے شیر کو اتنا غضب تھا، جلال تھا، تلوار نکالی، مولا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ کو روک دیا، میں نے کہا عباس یہاں نہیں، جنگ کربلا میں کریں گے۔ کہ چپ ہو گیا، جی۔ کہ والی مدینہ نے دربار میں بلایا، بہترامی کی، عباس اندر، مولا سر قلم کر کے قدموں پہ رکھوں، میں نے ہاتھ کو روکا، عباس یہاں نہیں، کربلا میں لڑیں گے۔ زینب جب حر نے راستہ روکا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، مجھے کہا مولا ابھی اس لشکر کو قلع قمع کروں، میں نے پھر ہاتھ روکا، عباس یہاں نہیں، بس کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، کس طرح روکوں عباس کو؟ بولیں گے نہیں مولا، ہر بار بولتے تھے کربلا کربلا کربلا، مولا اب تو کربلا آ گیا، اب مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ فرمایا حسین میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ مولا حسین چلے گئے، کہ اماں فضا میرے قمر بنی ہاشم کو تو بلانا۔ فضا کہتی ہیں آستینیں چڑھی ہوئی، ماتھے پہ پسینہ، تلوار نکالی ہوئی، شیر کی طرح لشکر کو دیکھ رہے ہیں، کسی میں جرت تو آ گیا ہے۔ وہیں سے آواز دی یا قمر بنی ہاشم، مڑ کے دیکھا خیموں سے آواز دی جا رہی ہے، سمجھ گئے حرم میں کسی نے بلایا ہے۔ سپاہیوں کو کھڑا کیا، اکبر تو کھڑا ہو جا، میں ابھی آیا۔ جی اماں فضا کیا بات ہے؟ کہ علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہیں۔ کہتے ہیں جیسے زینب کا نام سنا نا، جلدی سے آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ماتھے کے پسینے کو پوچھنا شروع کیا، تلوار کو نیام میں ڈالا، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، غیظ و غضب بیٹھ جائے۔ خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے، جی آقا زادی، عباس اندر آؤ۔ فضا کہتی ہے ایسے زینب کے سامنے بیٹھے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جی آقا زادی، عباس خط کھینچیے۔ جی بی بی میرے ہوتے ہوئے کس میں جرت کے خیموں تک آئے؟ جی عباس جب تک تو زندہ ہے ہمیں کوئی خوف نہیں۔ عباس ساری بیویاں کہتی ہیں عباس ہے تو کون آئے گا خیمے میں؟ سارے بچے کہتے ہیں جب تک چچا ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جی آقا زادی، کہ عباس میں تمہاری للکار کو سمجھتی ہوں، تمہارے غرور کو سمجھتی ہوں، تم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج دیا ہے کسی میں جرات تو آ گیا، لیکن عباس حسین جنگ نہیں چاہتے، حسین یہ چاہتے ہیں کہ خیمے ہٹا دیں۔ لیکن عباس تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کل کوئی دشمن تجھے تانا دے تو نے خط کھینچی تھی، ابھی تو خیمے ہٹا رہے ہو، تجھے دشمن کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی عباس۔ ہاں میں اکبر کو بلاتی ہوں، بولتی ہوں خط مٹا دے، خیمے ہٹا دے، قاسم کو بولتی ہوں، جوانان بنو ہاشم کو بولتی ہوں، تیرے بھائیوں کو بولتی ہوں، عباس تو خیمے میں بیٹھ جا، تجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک خاموش تھے، جب سیدہ زینب بات کر چکی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے بی بی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے؟ عباس کون ہوتا ہے مرضی حسین کے سامنے رکنے والا؟ کیا مذاق اڑائے گا دشمن میرا؟ جاتا ہوں اپنے ہاتھوں سے خط مٹاتا ہوں، خیمے ہٹاتا ہوں۔ کب بہن بھائی پہ قربان ہو جائے، تو قمر بنی ہاشم ہے، سینے سے لگایا اپنے بھائی کو۔ عباس ایسے عباس نہیں بنا میرے عزیز، دلوں کو کربلا لے جاؤ، سلام کرو ان ہستیوں پہ جنہوں نے وفا کی انتہا کر دی۔
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کے السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى أصحاب سب مل کے السلام علی وعلى أصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازووں کو چون کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی مجھے نہیں پتا آج غربت حسین پہ روئے یا شہادت عباس پہ یا زینب کی بے بسی پہ یا بچوں کے رونے پہ کہنے لگی چچا قسم لے لے پانی نہیں مانگو گے اکبر کے لاشے پر گئے بڑا روئے جون کا سر گود میں رکھا بڑا روئے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے بڑا روئے یہ جملے لشکر یزید کے جملے ہیں کہ جب جون کے لاشے پہ گئے بکل حسین نے گریہ کیا جب اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے کہنے لگے بکل حسین نے بڑا گریہ کیا لیکن فوج اشکیا کہتی ہے جب عباس کے لاشے پہ یہ نہیں کہا بکل حسین نے گریہ کیا بلکہ کا سرخل حسین نے چیخنا شروع کیا مقتل کے جملے کہ سرخل حسین بلند بلند آواز سے چیخنا شروع کیا یہاں فوج اشکیا نے بلند بلند آواز سے ہنسنا شروع کیا کہنے لگے عباس اٹھو
یہ تیرے مولا کا مذاق بنا رہے ہیں۔ عباس اٹھو، 4000 تیر انداز درختوں کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اکبر کا لاشا بھی پامال ہوا، قاسم کا لاشا بھی پامال، لیکن کیفیت کیا تھی عباس کے بدن کی کہ حسین نے چیخنا شروع کیا۔ 4000 تیر انداز ایک وقت میں تیر پھینک رہے تھے۔ جب بی بی ام المنین کو بتایا گیا کہ حسین مارے گئے، جلال میں آئی، کہنے لگی عباس دودھ نہیں بخشوں گی، تیرے ہوتے ہوئے زہرا کا لال مارا گیا۔ کسی نے کہا بی بی عباس پہ غصہ نہ کرو، عباس کے سر پہ گرز مارا گیا تھا۔ کہنے لگی میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں، جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا پاؤں زمین پہ لگتے تھے، کس میں جرات کے سامنے سے گرز مارے۔ رو کے کہنے لگا بی بی صحیح کہہ رہی ہو، لیکن کیا کرتا، بازو کٹ گئے تھے۔ بازو سلامت نہیں تھے۔ بازو سلامت نہیں تھے۔ زیارت کو روکے، ابھی روکے زیارت کو، مسائل پورے ہوں۔ بڑا ناز تھا، زیارت ابھی روکیں، زیارت ابھی روکیں۔ سکینہ کو عباس پہ بڑا ناز تھا۔ آئے امام حسین کے پاس، مولا قد ذاق صدری، اب میرے سینے میں طاقت نہیں، میں بچیوں کا رونا دیکھوں۔ فرمایا عباس میں حسین تجھے روکتا نہیں، لیکن عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، اگر زینب اجازت دے تو میدان میں چلا جا۔ بی بی زینب کے خیمے میں آئے، زانوں میں ادب لگا کے بیٹھ گئے، کوئی کلام نہیں کر رہے، خاموش بیٹھے۔ بی بی زینب نے بڑی حسرت سے دیکھا، فرمایا عباس سمجھ گئی کیوں آئے ہو، میں زینب تجھے روکوں گی نہیں، لیکن عباس میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری بیوی، عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھے، غیرت مند بیٹھے ہو۔ عباس قافلہ کوفے کے باہر بابا نے روکا کہ حسن رات ہونے دو، جب بازار بند ہو جائے پھر بیٹیوں کو لانا۔ عباس رات ہوئی، بابا علی میری سواری کو تھامنے کے لیے آگے بڑھے، چند قدم سواری چلی، بابا کی آواز آئی زینب ذرا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، بابا کہنے لگے زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، بازار دکھانے آیا، حسن کو دکھائے۔ سواری پھر آگے بڑھے کہ زینب ذرا پردہ ہٹانا، یہ کوفے کا چوک ہے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، میں نے کہا بابا امام ہو، اعتراض نہیں کروں گے،
غیرت مند بیٹھے ہو، جملہ سننا سیدہ زینب کا. میں نے کہا بابا امام ہے اعتراض نہیں کروں گے، لیکن بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو، بابا آپ مجھے بازار دکھا رہے ہیں. بابا نے میری سواری کو بٹھایا، کبھی میرے ہاتھوں کا بوسہ دینے لگے، کبھی میرے سر کا بوسہ دینے لگے، کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگے، تیرے ہاتھوں میں رسیاں. اب یہ باتیں عباس سن رہے ہیں. کہ عباس جب میں نے یہ سنا، میں نے کہا بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. بابا مجھے اللہ نے عباس جیسا بھائی دیا، اللہ نے حسن جیسا بھائی دیا. اب سنیں گے زینب نے کیسے خدا حافظ کیا. غازی کھڑا ہو جا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے، کہنے لگی خدا حافظ عباس. اب میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلے کا وقت قریب ہے، میرے سر سے چادر اترنے کا وقت قریب ہے. عباس میں زینب اجڑ گئے. ایک امام زمانہ کا سلام پھر زیارت لے آئی ہے. آج امام زمانہ کو یاد کریں، زیارت ناہیہ. فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں رسیوں سے باندھا گیا. کسی نے کہا یہ کس کی کلائیاں ہے؟ کہا یہ سیدہ زینب کی کلائیاں ہے. یہ کون سی گھڑی ہے؟ کس وقت وہ امام زمانہ یاد کر کے رو رہے ہیں. کہا یہ 11 محرم کا دن تھا جب زینب کی نگاہ حسین کے پامال بدن پہ پڑے. اس زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. کہ زینب کے تو بازو سلامت تھے، غازی کی طرح کیسے گرے؟ اس کا جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پھپھیوں پہ جن کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا. وہ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے. ماتم حسین